خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ صلی اللہ علی محمد کیا یہ پورا درود پاک ہے؟ جی، پورا درود پاک سے مراد کہ ایک پورا مکمل مفہوم جو درود سے مراد ہوتا ہے وہ حاصل ہو جائے۔ درود کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ صلی اللہ علی محمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ محمد پر رحمت نازل فرما۔ یہ مطلب اس لحاظ سے تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک اور اصحاب پر بھی ہو تو بہت بیسٹ ہے۔ تو صلی اللہ علی محمد و آلہ وبارک وسلم یا آلہ وصحبہ وبارک وسلم بہت اچھا ہے، تو اس کو طویل کر لیا جائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ریلز وغیرہ میں دیکھ کر وظائف اختیار کرنا کیسا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اتنی بار پڑھ لو تو دولت ہی دولت ہوگی، کوئی کہتا ہے بڑی برکت ہوگی، کوئی کہتا ہے جنت مل جائے گی، حکم کیا ہے؟ دیکھیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کسی بھی طریقے سے چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، وہ لائک کریں، وہ بس کلک کر دیں، اس سے ارننگ کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر لوگ دین کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ دو اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، ایک پہ شیطان ناچ رہا ہوتا ہے اور دوسرے پہ وہ دینی معاملات ڈال رہے ہوتے ہیں اور بغیر معلومات کے، تاکہ بس کسی بھی طریقے سے لوگ ہماری طرف آئیں اور ارننگ ہو جائیں۔ لہذا سوشل میڈیا پر ڈالی گئی چیزوں کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ معاذ اللہ سب کے سب غلط ہیں، لیکن قابل اعتماد ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح فوراً اعتماد نہ کیا کریں۔ اگر اس طرح کے وظائف سے دولت ہی دولت ملتی، جیسے بعض اوقات مین ہیڈنگ لگائی ہوتی ہے، تو یہ خود یہاں بیچارہ کیوں چند ٹکوں کے لیے پریشان بیٹھا ہوا ہے اور الٹی سیدھی باتیں ڈال رہا ہے؟ جا کے پڑھے اور دکھائے لوگوں کو کہ کتنی دولت آئی۔ یہ سب اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، آپ وظیفہ اختیار کریں نہ کریں وہ ضرور ملے گا۔ ہاں، چونکہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اگر کوئی برکت کے لیے وظیفہ پڑھا تو منع بھی نہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ مستند ذرائع سے ثابت شدہ ہو۔ آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس میں ایسے سنت سے ثابت بہت سارے وظیفے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 11 اس میں وظیفے لکھے ہیں، رزق کو بڑھانے کے سلسلے میں بہت بیسٹ ہیں اور سب کے سب اکابرین سے ثابت ہیں، تو ان کو اختیار کر لیں، یا کوئی بھی ایسی کتاب سے آپ پڑھیں یا کسی عالم سے لیں تو بیسٹ ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک ہمارے ہاں بوڑھے شخص ہیں، وہ اکثر بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل لے جاتے تھے باہر اور سبزی لینے کے لیے۔ وہ آج کل ہمارے کراچی میں ای چالان چل رہا ہے، تو ایک دفعہ پولیس والوں نے روکا، جب چیک کیا تو اتنے چالان ہو چکے تھے کہ 42,000 روپے بن گئے تھے۔ تو ان بابا نے کہا کہ بھائی 42,000 کی تو میری موٹر سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل رکھو، مجھے بس گھر تک چھوڑ دو۔ تو پولیس والوں نے ان کو کہا کہ چلیں اچھا آپ موٹر سائیکل لے جائیں۔ اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اس طرح پولیس والوں کا چھوڑنا کیا جائز ہے اور اس کا وبال کس پر ہوگا، یعنی گورنمنٹ کو پیسے نہیں پہنچے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں، جو ای چالان ہے اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو خود گورنمنٹ اور جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ نئی چیز آئی ہے، ابھی لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، تو جو پہلی مرتبہ پکڑا جاتا ہے تو اکثر اس کو ریلیف دیا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آئندہ آپ خیال کیجئے گا۔ لہٰذا ان پولیس والوں نے اگر اسی طرح کے کسی قانون کے تحت چھوڑا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ تھے اور پھر بیچارے موٹر سائیکل ان کی بالکل لے لی جائے تو کیا کرے گا آدمی؟ تو اس طریقے سے قانونی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اگر چھوڑا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اسٹرکٹلی حکم ہوتا اور پھر وہ قانون کے خلاف جا کر کرتے، پھر بھی بزرگ پر تو کوئی وبال نہیں تھا، ان کے اوپر تھا، لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس رعایت سے فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر 2 طلاقیں دیں اور پھر عدت ختم ہو گئی تو اگر وہ عدت کے دوران دیتے تو پھر تو یہ طلاق پہلی والی طلاق کے ساتھ لاحق ہو جاتی، کیونکہ عدت میں تھوڑا بہت نکاح باقی رہتا ہے، کیونکہ آدمی اگر لفظ طلاق سے طلاق دی تو رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اور اگر بائنا یعنی کنایہ سے طلاق دی تو نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوران عدت چونکہ عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر بھی نکاح کا کچھ نہ کچھ تعلق قائم ہے۔ اسی لیے اگر طلاق رجعی دی یعنی لفظ طلاق سے اور عدت میں دوسرے طلاق دی، اس کو لاحق ہوگی۔ اسی طریقے سے لفظ کنایہ سے اگر طلاق دی، اگرچہ نکاح فوراً بریک ہو جائے گا، لیکن دوران عدت اگر پھر طلاق دے دی تو پہلی والی کو لاحق ہوتی ہے۔ لیکن جب عدت ختم ہو جاتی ہے تو عورت کا مرد سے یعنی سابقہ شوہر سے بالکلیہ 100% تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی طلاق دے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی عورت کو کہہ دے کہ بہن جی میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے یہ تیسری طلاق جو عدت گزرنے کے بعد لکھی گئی وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اور یہی جواب آپ کے دوسرے سوال کا ہے کہ اگر ایک طلاق دی اور رجوع نہیں کیا، پورا سال گزر گیا،
اگر اس سال میں لڑکی کی عدت گزر چکی ہے تو عدت گزرنے کے بعد مثل اجنبیہ ہو گئی تو اب یہ اگلی طلاق اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ عدت تو گزر گئی کا لفظ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی ذوات الحیض ہوتی ہے، یعنی حیض والی ہوتی ہے، طلاق دی، ایک دفعہ پیریڈ آیا کیونکہ 3 طلاقیں 3 حیض ہونے چاہیے تب یہ عدت گزرے گی، لیکن ایک آیا یہ 2 آئے اور حیض بند ہو گیا، پورا سال نہیں آیا تو یہ عدت چلتی رہے گی اس کی۔ اس میں اگر عدت کے دوران دے گا تو پھر تو بہرحال طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر عدت ختم ہو گئی تھی پھر 1 سال بعد تو بہت لمبا ٹائم ہے، اگلی طلاق اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ باہر سے کویسچن تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں یا کسی ایجوکیشنل پرپس کے لیے پگ کو ڈائسیکٹ اگر کریں، کاٹتے ہیں کوئی تجربہ کرنے کے لیے، اس کے اعضاء کی تشریح کے لیے، تو کیا اسلام میں اس طرح سور کو کاٹنا شرعاً جائز ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں بہرحال اسلامی قوانین اپنے مقام پر اور جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ اپنے مقام پر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر تو چوائس دے دی جائے نا کسی مسلم بچے کو کہ بھئی آپ سور کاٹنا چاہتے ہیں تجربہ کرنے کے لیے یا دوسری چیزیں، تو اگر وہ ایسا ہے تو پھر دوسری چیز اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں سور بالکل ناپاک اور نجس ہے، ایک ایک بال اس کا ناپاک اور نجس ہے، اور ناپاک اور نجس چیز کی طرف متوجہ ہونا مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ گلفز پہنے ہوں گے، لازم بات ہے، ایپرن پہنا ہوگا، کوئی جسم براہ راست آلودہ نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی چلیں یہ نظافت اور دیگر چیزیں معاملات۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اسی پر تجربہ کرنا ہے، تو پھر ادھر اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مذہب اسلام اس کو ٹچ کرنے کو منع کرتا ہے، چونکہ ایک ضرورت آ گئی ہے، خود مذہب اسلام اس کو رعایت دے دے گا، اور یہ بالکل اس کے اوپر احتیاط کے ساتھ کہ جسم آلودہ نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی چھینٹ ویٹ پڑ بھی جائے، کہیں بلڈ لگ جائے تو بہرحال پاک کر لینا چاہیے، لیکن وہ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک بھائی نے کہا کہ ہماری فیکٹری میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس ملازم کو 15,000 روپے انعام دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی ایک تصویر بنائی جاتی ہے، اور وہ تصویر پھر گیٹ کے اوپر اعزازی طور پہ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس طرح انعام لینا اور اس پہ تصویر بنوانا کیا شرعی حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں انعام لینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی واقعی محنت کرتا ہے اور کمپنی نے اپنا ایک رول بنایا ہے کہ محنتی آدمی کو دیں گے تو بالکل طیب حلال ہے۔ باقی رہا تصویر بنانا، تصویر بنانے میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچی ہے تو یہ تو شرعاً جائز ہے، کیونکہ جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فزیکلی طور پہ کوئی پکچر نہیں بنتی ہے، لیکن اس کا پھر پرنٹ آؤٹ نکال کر یعنی ہارڈ کاپی نکال کر پھر اس کو باہر لگانا یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ تصویر نکالنا اور پھر لگانا تعظیماً یہ دونوں کام گناہ ہیں۔ اب یہ جو آدمی ہے جس نے 15,000 لیے، جو امپلائی ہے، اگر یہ اس سے راضی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ لے لیا ٹھیک ہے اور تصویر کھنچوا لی، باقی اس کا پرنٹ نکالنا اس کو لگانا اس سے راضی نہیں ہے، تو اس پر کوئی وبال نہیں ہوگا، یہ پکچر بنوا سکتا ہے، کیونکہ آگے کا پروسیس اس کی مرضی کے بغیر وہ کمپنی از خود کر رہی ہے، لہٰذا اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ پروگرام میں شامل کر لیں کہ ایک عورت کا شوہر کا انتقال ہوا یا شوہر طلاق دی اور اس کے 4 بچے ہیں جن کی عمر بالترتیب 15 سال، 17، 18، 26 سال۔ یہ عورت امریکہ میں اپنے بچوں کے اس پہلے شوہر کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، جاب کرتی ہے اور ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور پھر اس عورت نے ایک دوسرا نکاح کیا جو دوسرے ملک میں اس کا شوہر تھا۔ اب 4 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہے، شوہر دوسرے ملک میں ہے، اور وہ بار بار اس کو بلاتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرے پاس آؤ یا بچوں کو بھی لے آؤ، لیکن بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن وہ عورت اس کے پاس نہیں آتی، بلکہ وہ کہتی ہے بس میں وہیں رہ کے بچوں کی دیکھ بھال کروں گی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو اگر عورت کو اسی طرح اپنے بچوں کے پاس رہنا تھا اور بغیر نکاح کے وہ رہ سکتی تھی تو دوسرے نکاح کی حاجت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے نکاح کر لیا تو شوہر کے حقوق اب اس کو پورے کرنا لازم ہوگا، اور شوہر کا بہت زبردست قسم کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جائے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ شوہر کے حقوق میں کوتاہی کی مرتکبہ ہوں گی تو رات دن گناہ کبیرہ کی مرتکب ہیں، گناہ گار ہو رہی ہیں۔ اگر وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں بچوں کی خدمت کر رہی ہوں اور یہ میرا کوئی نیک کام ہے تو ٹھیک ہے، ایک جہت سے نیکی بھی ہے، لیکن کیا اس نیکی کی وجہ سے دوسرے شوہر کے تمام حقوق سلب کرنے کا وبال ان پر کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اگر وہ نہیں مانتی ہیں، ان کے پاس نہیں آتی ہیں، تو برود قیامت اللہ تبارک و تعالی ہسبینڈ وائف کو کھڑا کرے گا۔ جتنا اس عورت نے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی، اس کی نیکیاں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ پورا ختم نہ ہوا تو شوہر کی برائیاں ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور پھر جو بھی ایسا چاہیے، بیوی کا ہی مسئلہ نہیں، اگر شوہر کرے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔
عام آدمی بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو یہی ہے کہ جب نیکیاں نکل جائیں گی دوسرے کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں آئیں گی، اس کے بعد پھر جہنم میں داخلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے، ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ شادی سے پہلے حقوق اور فرائض کو اچھی طرح جانیں۔ اگر ایسی کوئی پرابلم تھی تو پہلے ہی شوہر سے ڈسکس کر لیتے، اس سے اپنے حق معاف کروا لیتی یا اس کے حقوق معاف کروا لیتی، یا شادی ہی نہ کرتی۔ لیکن بہرحال ابھی عورت گناہگار ہو رہی ہیں، انہیں فوراً سے پیشتر اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہیے، یا تو شوہر کو وہاں بلائیں یا شوہر کے پاس آئیں۔ لیجیے گا، ہم ان کا لے لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خاوند اگر نان نفقہ نہ دے تو کیا اس کی جیب سے پیسے نکالنا جائز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ویسے جائز تو ہے، لیکن سب سے پہلے نان نفقے کو سمجھنا ہوگا کہ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، دوسرا کھانا پینا، اور تیسرا لباس۔ اگر شوہر یہ تینوں چیزیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نان نفقہ آپ کو دے رہا ہے۔ پھر کون سی چیز جیب سے نکالیں گے؟ پھر اضافی جو چیزوں کے پیسے ہوتے ہیں وہ شوہر سے مانگنا ہی لازم ہوتا ہے۔ وہ چونکہ نان نفقے میں نہیں ہے، عورت کا حق نہیں ہے، تو وہ بغیر اجازت کے نہیں لے سکتی، کیونکہ شرعی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کا حق شرعی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہو اور کوئی آپ کا حق نہیں دے رہا تو پھر آپ اس کی بغیر اجازت بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے اگر شوہر نہ کھانے کو دیتا ہے، نہ پینے کو دیتا ہے، نہ لباس کو دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو حق ثابت تھا، اب وہ نہیں دے رہا تو بقدر ضرورت اس کی جیب سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن ویسے ہی کوئی اور کپڑے لے کر آنے ہیں، صوفہ لے کر آنا ہے، فلاں چیز لانی ہے، کسی کو سالگرہ پہ گفٹ دینا ہے، اور اس کو نان نفقے کا نام دے کے اگر جیب سے نکالیں گے تو یہ اپنا حق حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ چوری کرنا کہلائے گا۔ لہذا اگر واقعی شوہر آپ کی بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں تو بقدر ضرورت آپ نکال سکتی ہیں، یہ چوری نہیں کہلائے گی۔ کہ جب اپنا حق انسان حاصل کرے کسی بھی طریقے سے تو وہ حق حاصل کرنے کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس طریقے کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ کہ مثلا کہ آپ نے چپکے سے نکالا تو بظاہر تو یہ طریقہ چوری کا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے چوری کی، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنا حق حاصل کیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک خاتون کو اجازت دی جنہوں نے عرض کی تھی کہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتے تو کیا میں ان کی جیب سے نکال لیا کروں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بقدر ضرورت اور عرف کے مطابق جتنا وہاں نان نفقہ چلتا ہے اتنا ان کی جیب سے آپ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نکال سکتی ہیں، تو اجازت سرکار کی طرف سے ہے۔ ایک مزید کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ روزے کا فدیہ اور فطرانہ رمضان سے 2-3 دن پہلے دے سکتے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، مجھے یہ پتا کرنا کہ میں نے ایک گھر لیا تھا 1 کروڑ روپے بینک سے لون لے کے، تو ابھی میرا جو 75% لون باقی ہے، اور میری مسز کے پاس 30 تولے سونا بھی ہے، اور میرا جو ابھی 75% لون باقی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے اوپر زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے دینی ہے کہ نہیں دینی؟ یوں میں عرض کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، بس پہلے تو یہ الگ کویسچن لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، یا بہت ہی بوڑھے شخص ہیں، یہ جیسے بعض بہنیں پریگننٹ ہوتی ہیں، کمزوری بہت زیادہ ہے، بعضوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، دودھ پلانے ہیں، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ روزہ رکھ کے یا تو دودھ نہیں پلا سکیں گی، اور پلائیں گی تو آپ کو بہت سخت کمزوری ہو جائے گی، اور بچہ کسی دوسری چیز کے اوپر نہیں جا رہا۔ غرض یہ کہ جب یہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ وقتی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور آگے بھی روزہ نہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو وقتی طور پر روزہ نہ رکھ سکیں تو چھوڑ سکتے ہیں، آگے قضا ہوگی، اور اگر آگے بھی قضا ادا نہیں کر سکتے، اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی، تو فدیہ ہوتا ہے، اور یہ فدیہ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے دوران دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی صدقہ فطر کی ادائیگی کا مستحب وقت تو عید سے پہلے ہے، لیکن مستحب وقت، واجب نہیں، اس سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ مالی معاملات کے اندر یہ وسعت رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی آپ کا زکوٰۃ کا سال اسٹارٹ ہو گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی پورے 1 سال کے بعد، لیکن اگر آپ درمیان میں بھی زکوٰۃ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، حالانکہ ابھی 1 سال نہیں گزرا، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوئی، لیکن پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی مسئلہ ہے۔ دوسرا بھائی نے فرمایا کہ گھر کا انہوں نے 1 کروڑ لون لیا ہے اور ابھی 75% باقی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرض ایسے ہوتے ہیں، پہلے تو آپ پورا اپنے زکوٰۃ کا حساب بنائیں، سال پورا ہو گیا پورا حساب بنا لیں۔ اب یہ جو آپ کے اوپر 75% باقی ہے، یہ فوری طور پہ پورا تو ادا نہیں کرنا ہے نا، ہر مہینے آپ کی انسٹالمنٹ ہوگی، اس سے زیادہ بینک آپ سے مانگ نہیں سکتا۔ کرنٹ منتھ کی جو انسٹالمنٹ ہے صرف وہ آپ اس میں سے مائنس کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ مائنس کرنے کے بعد اگر آپ کا نصاب باقی رہتا ہے،
یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے مال کی مالیت باقی رہتی ہے، تو پھر بالکل اس پر اور جتنا بھی زیادہ ہے اس سب پہ پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ نہیں کریں گے کہ پورا 75% جو ہے وہ اس میں سے پہلے مائنس کریں پھر دیکھیں کہ اب تو مجھ پہ کچھ بھی نہیں بن رہا، کیونکہ جو قرض میعادی ہوتے ہیں، یعنی جن کی مدت مقرر ہوتی ہے اور سامنے والا اس سے پہلے آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، تو بس کرنٹ مہینے کی جو منتھ کی ہوتی ہے وہی بس انسٹالمنٹ نکلتی ہے، باقی کا آپ کی زکوٰۃ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کو مائنس نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور بڑی ہی عقیدت رکھتا ہے، عامل اسے خود بھی بلاتا ہے اور میرا دوست عشق کی حد تک اسے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب میرا دوست جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کبھی وہ عامل وہاں پر نہیں ہوتا بلکہ اسی کے روپ میں اس کا جن موجود ہوتا ہے، کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں، جن ہوں، اور اس لڑکے کے ساتھ بری حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو جن ہے عامل کا جن واٹس ایپ پہ اس سے باتیں بھی کرتا ہے، عامل کے ہی موبائل سے واٹس ایپ پر اس لڑکے سے باتیں بھی کرتا ہے۔ تو یہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ وہ واقعی جن ہے یا عامل ہی بد کردار ہے؟ جی بالکل دوسرا والا بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ سارے فراڈیے ہوتے ہیں پکے قسم کے، اس قسم کے بیچارے کے سادہ لوہی سے فائدہ، اور وہ بیچارہ بھی میں اس کو بہرحال میں کہتا ہوں اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ہماری قوم ایسی ہے کہ ہم کتنا بھی ان کو سمجھا لیں، یہ قوم ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، ہماری قوم کہتی ہے کوئی ہے جو ہمیں بیوقوف بنائے، کوئی ہے جو ہمیں بدھو بنائے، کوئی ہے جو ہماری جیبیں لوٹے، کوئی ہے جو ہمارے بینک بیلنس کو ختم کرے، کوئی ہے جو ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے، اور خواتین جھوک در جھوک ان کے پاس جاتی ہیں اور یہ جعلی قسم کے عامل جھوٹ بول بول کر لوگوں کے سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ عامل بھی ایسا ہی کر رہا ہے، اگر اس کا جن اتارنا ہو نا تو 10-5 لڑکے لے جائیں، ماریے گا نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور جب وہ کہے کہ میں جن ہوں تو اسی ٹائم اس کو اٹھا کر تھانے میں لے جائیں اور ہمارے پولیس والے بھائیوں کو دے دیجئے کہ جس کا جن اتار دیجئے، ذرا اصل روپ میں لے آئیں، دیکھیں 2 منٹ کے اندر اصل روپ میں آ جائے گا۔ یہ سب فراڈ ہے، دوسرے کو نفسیاتی طور پر بے وقوف بنانا۔ یہ آپ دیکھیں گے بہت سے، بھائی کوئی ناراض مت ہوئیے گا، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں گے اور ایسے جنات کی باتیں کریں گے کہ جیسے ان کے گھر کے اندر رہتے ہیں، جنات کے ساتھ رہتے ہیں، یہ جن یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، لوگ حیران ہیں کہ یار اتنا معلومات رکھتا ہے، یہ سب فراڈ اور جھوٹ، بالکل جھوٹ اپنے پاس سے بنا کے تاکہ لوگوں کا اعتماد قائم ہو، پھر لوگ ہم سے رجوع کریں اور ہمارے لیے دیگر معاملات کرنا آسان ہو جائے۔ تو غرض ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا، یہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب اگر یہ بھی بیوقوف بننا چاہتا ہے آپ کا دوست تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں، اب آخرت میں بوال ہوگا، ورنہ اتنا کوئی بدھو نہ بنے، اسی ٹائم اس کو ایک دفعہ پکڑ لیں ذرا، یا 2-4 لڑکے جیسے میں نے کہا لے جاؤں کہ چلو تھانے، دیکھیں جن نہ اترے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر فیس بک یا کسی اور پلیٹ فارم پر اپنے فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ انگلش میں اس پہ کمنٹس دیتے ہیں اور بعض اوقات غلط اسپیلنگ کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں جس سے معنی کے بدل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کیا ہم ان کے وہ کمنٹس ڈیلیٹ کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات اسپیلنگ مسٹیکس تو ہر چیز کے اندر ہو جاتی ہے تھوڑی بہت۔ ہم اپنے ایک معافی ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں، ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اگر اسپیلنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اسپیلنگ کی مسٹیک سے معنی متعین نہیں ہوں گے، میرا مقصود تو دوسرا ہے۔ تو بہرحال کمنٹس آپ کو ختم کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہاں اگر آپ دیکھیں کہ بالکل کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ آئی فون میں خاص طور پہ ہے کہ آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خود سجیسٹ کرتا ہے کچھ لفظ، آپ لکھتے کچھ ہیں آ جاتا ہے کچھ اور آپ بغیر دیکھے فارورڈ کر دیتے ہیں، اس سے گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی ہو تو اس کمنٹس کو آپ ہٹا دیں، کمنٹ کو ہٹا دیں کہ ایسا نہ ہو دوسرے پڑھیں تو کوئی غلط قسم کا مفہوم لے لیں، پھر بالکل ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑی بہت اسپیلنگ ادھر ادھر ہو جائے تو آپ پر کوئی وبال نہیں، اس کو باقی رہنے دینا جائز ہے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ کیا نفاس کے دنوں میں عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے؟ اکثر گھروں میں رواج ہے کہ کہتے ہیں جب تک عورت نفاس میں رہے گی گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ دیکھیں نفاس کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری بہنوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہے تو 40 دن تک نفاس ہے، اور اس نفاس کے اندر بالکل حیض والا حکم ہوتا ہے کہ نماز اور روزہ دونوں معاف ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی، روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ اور اگر یہ 40 سے آگے بڑھ گیا 41 42 تک چلا گیا تو بس اب بیماری کا خون بن گیا، 40 دن کے بعد غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ یہ میں ضمناً مسئلہ تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں، اچھا ہے معلومات ہو جائیں۔ لیکن جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں کرتی ہیں بہت غلط قسم کا معاملہ کرتی ہیں، بہنیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی زیادہ کی مدت تو مقرر ہے، کم کی کوئی مقرر نہیں، لہذا فرض کر لیں 7 دن آیا اور اس کے بعد بند ہو گیا، پورا دن عورت نے انتظار کیا نہیں آیا تو غسل کر کے نماز شروع کرنا واجب ہے۔ اور ہماری یہ جو گھر کی بڑی خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے کوئی مسئلہ کبھی بھی نہ کتاب سے سیکھا ہوتا ہے نہ کسی عالمہ سے، یہ کہتی ہے پاگل ہو گئی ہو، 40 دن تک تو عورت ناپاک ہی رہتی ہے، تو پھر یہ 21 دن کی نماز یہ قضا کروا دیتی ہیں اور گناہ گار ہوتی ہیں، اور گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے
حالت نفاس میں عورت بالکل باہر جا سکتی ہے، حالت حیض میں باہر جا سکتی ہے، کس نے منع کیا ہے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ یوں کہیں کہ بھئی جیسے بعضوں کو توہم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اوپرا ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ وہ جن وغیرہ مائل نہ ہو جائے، وہ ایک توہم ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر اس کو شرعی حکم کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ حالت نفاس میں عورت گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، بالکل غلط ہے، جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ دعوت میں کھانا دیے گئے وقت پر نہ ملے تو مہمان کیا کرے؟ بھائی صبر کرے اور کیا کرے، کوئی سر تو پھاڑ نہیں سکتا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اگر تو واقعی میزبان کی طرف سے کوتاہی اس کی کوئی مطلب جان بوجھ کر نہیں ہے، بعض اوقات کھانا لیٹ پہنچتا ہے، بعض اوقات کسی مین جو مہمان ہوتا ہے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ جائے تو کھانا کھولا جائے، تو تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لینا چاہیے. اور اگر ویسی مطلب ہلڑ بازی میں لگے پڑے ہیں تو اگر صبر کر سکتے ہیں ٹھیک، ورنہ اٹھ کر آ کر اپنے گھر پہ آ کے کھانا کھا لیں. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا میزبان گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں گناہ کا تو کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو تکلیف دینے کی نیت سے کھانے میں دیر میرے خیال میں نہیں کرے گا، تو یہ وبال ان پر نہیں ہوگا. انشاءاللہ حسن ظن قائم رکھنا چاہیے. ایک مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ ہے تو ایسے ہی لیکن بہرحال چونکہ شاید یہ غلط فہمیاں بہت سارے گھروں کے اندر ہوں تو اس کو شامل پروگرام میں نے کیا. انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو تو کچھ ہمارے ظاہری لباس ہوتے ہیں، کچھ باطنی لباس ہوتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں ہمارے خاندان میں بات معروف ہے کہ عورت اگر ظاہری لباس کے ساتھ کوئی باطنی لباس پہن کر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو بالکل غلط بات ہے. میں اپنے گھر کے بڑوں سے تمام سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کروں گا کہ آپ کے خاندان میں اگر ایسی کوئی باتیں معروف ہیں، ایک دفعہ ان کی لسٹ بنا کر کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس کے بارے میں معلوم کر لیں، اور جن جن باتوں کی وہ تصدیق کریں کہ آپ کے گھر میں جو یہ خیالات ہیں بالکل ٹھیک ہیں اس کو قائم رکھیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خلاف شرع چیزیں ہیں تو خدا را اس کو باہر نکالیں، کیونکہ یہ سب خیالات تصورات یہ بدعت میں شمار ہوتے ہیں، اور بدعت بہت خطرناک ہوتی ہے، بعض اوقات جہنم تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے، اور آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ ہی کی ان باتوں کو فالو کرتے ہوئے کسی کی نماز کے فساد کا حکم دے رہے ہوں گے، کبھی کسی کو کہہ رہے ہوں گے، جیسے بھی نفاس کی مثال دی کہ ابھی آپ پاک نہیں ہیں نمازیں چھوڑ دیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوں گے، اور وبال بڑوں کے اوپر ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ خاتون نے اگر ظاہری بات میں کوئی لباس پہنا ہو تو اس میں بالکل نماز ہو جائے گی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک ایپ ہے جو واٹس ایپ پر اس کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، پھر دوسروں کو اس پہ انوائٹ کیا جاتا ہے. انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف انوائٹ کرنے کے اوپر پیسے ارن ہوتے ہیں، اس میں ارننگ ہوتی ہے. اور اس میں کئی دینی طالب علم بھی انوالو ہو گئے ہیں اور اس کے ذریعے ارننگ کر کے اپنا خرچہ نکالتے ہیں. تو اس طرح کا اکاؤنٹ بنانے کا کیا حکم ہے، انویٹیشن کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جس نے بھی کوئی بھی ایسی کمپنی ہوگی، یقینی سی بات ہے کہ اس کو اس میں کوئی نہ کوئی بینیفٹس تو ہوں گے. جب آپ کو پوری معلومات نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر انوائٹ کر رہے ہیں، آگے کیا پروسیس ہوگا، وہ ہماری اس جو ٹریفکنگ ہے، جو زیادہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، اس سے کیا کیا بینیفٹ حاصل کریں گے، تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات غلط قسم کی چیز آگے جو ہے وہ اس سے آپ کی تعداد سے اس غلط چیز کے بارے میں فائدے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم اپنی ارننگ کے چکر میں کسی کو اس طریقے سے طاقت، پاور، افرادی قوت اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس طرح کی جب تک مکمل طور پہ معلومات حاصل نہ ہو جائے، صرف تھوڑے سے پیسوں کی ارننگ کو دیکھ کر انسان کسی چیز میں انوالو ہو جائے اور خدا نخواستہ دین کا مذاق اڑ رہا ہو، دین کے خلاف کام ہو رہا ہو، کوئی حرام کام ہو رہا ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اس طرح کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس سے بچنا چاہیے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ استاد شاگرد پر کس حد تک غصہ کر سکتا ہے، اور دوسرا ہے کہ اگر استاد کی کوئی بات شاگرد کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے تو کیا استاد پر وبال ہوگا؟ دیکھیں شریعت نے اس کی کوئی لمٹ تو مقرر نہیں کی ہے، لیکن جو بھی اپر لیول پر ہوتا ہے وہ نیچے والے کو تھوڑی بہت سختی نرمی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے، چونکہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو لہذا وہ شاگرد پر غصہ کر سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کرے کہ جتنا اس بچے کی غلطی ہو اس کے حساب سے کر سکتا ہے. لہذا اگر بچہ سبق یاد کر کے نہیں آیا تو کیا کرنا ہے، سبق یاد نہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مذاق مستیاں بھی کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے، گندی فوش حرکتوں کے اندر پڑ گیا ہے تو کیا کرنا ہے، گھر میں ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتا ہے یا استاد سے دو بدو وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے. اس میں دیکھیں جیسے جیسے معاملہ بڑھتا ہے ویسے ویسے استاد کو پنشمنٹ کی اجازت ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے منہ پہ تماچے مارے. یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ ڈنڈے مار مار کے ہڈیاں توڑ دے، لیکن تھوڑا بہت اپنے استادی کا روب قائم کر
کے بچے کو غلط حرکات سے روکنا یہ استاد کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب شرعی معاملات آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدت اور سختی فرمائی۔ جیسے خود ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ کہاں رحمت للعالمین، اور کہاں فرما رہے ہیں جو بچہ بھی مکلف بھی نہیں ہوا، بالغ بھی نہیں ہوا، لیکن بلوغت سے پہلے ایک فرض چیز کا عادی بنانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ مار کر نماز پڑھاؤ، یہ شدت سختی۔ اسی طرح اگر کوئی نافرمانی میں مبتلا نظر آتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو جایا کرتا تھا، آپ ناراض ہو جایا کرتے تھے، بعض اوقات سلام کا جواب نہ دینا ثابت ہے، بعض اوقات ملاقات کے لیے گئے کوئی ناگوار چیز دیکھی تو بغیر ملاقات کیے ناراض ہو کے واپس آنا سرکار سے ثابت ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جی یہ سب خلاف سنت ہے، دیکھیں سرکار تو بڑے رحمت للعالمین رحم دل تھے اور بڑے پولائٹلی سب چیز کرتے تھے، بالکل، لیکن آپ نے جلال مصطفیٰ کے اصل میں مظاہر نہیں دیکھے جو عین شریعت کے موافق ہیں، اور وہ قانون شرع کے تابع رہا کرتے تھے، لہذا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شوہر کے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے اگر شاگرد کی دل آزاری ہو، اگر استاد نے صحیح ڈانٹا ہے، صحیح گرفت کی ہے اور پھر اس کی دل آزاری ہو رہی ہے تو استاد کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، بالکل نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فطری تقاضے کے تحت باتوں کا جیسے شوہر بیوی کو سمجھائے وہ ڈسہارٹ ہو جاتی ہے، ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، کوئی باس اپنے امپلائی کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صحیح پھر سمجھائے نہ اس کے ڈسہارٹ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں اگر استاد نے زیادتی کی ہے، مثال کے طور پر بچوں کو کوئی غلط قسم کے القابات دے دیتے ہیں، گالی بک دی کسی استاد نے خدا نخواستہ، اس سے بچے کی دل آزاری ہوئی، تو یہ تو چونکہ استاد کی اپنی ایک کوتاہی ہے، ایک غلطی ہے، لہذا اب اس دل آزاری کا اور یہ جو کوتاہی غلطی کی ہے اس کا وبال استاد کے اوپر ہوگا، اور استاد پر لازم ہے کہ وہ بچے سے معذرت کرے، معافی مانگ لے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم نے قصور کیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اب سزا کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے معذرت کر لیں۔ اگر سب کے سامنے کوئی گندا لفظ کہہ دیا تھا، گالی دے دی تھی، تو سب کے سامنے استاد کو معذرت کرنی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ پہلے بھی استاد رہیں گے، بعد میں بھی انشاءاللہ استاد رہیں گے، لیکن بچوں پہ ایک بہت ہی اچھا اثر مرتب ہوگا کہ اگر ہمارے استاد صاحب سے کوئی مسٹیک ہوئی تھی تو انہوں نے معذرت کر لی تھی، اس لیے یہ اس میں غور کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ میں باہر کے ملک میں ہوتا ہوں، ہمارے ہاں جب کوئی فیمیل کسٹمر آتی ہیں غیر مسلم وغیرہ، تو دکاندار سیلز مین ہوں یا کوئی مطلب خود آنر ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو مائی ڈارلنگ، تو ڈارلنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ میم یا میڈم بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہ ڈارلنگ کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں الفاظ کے استعمال علاقوں اور عرف کے اعتبار سے الگ الگ حکم رکھتے ہیں، لہذا اگر آپ یہاں پاکستان میں ڈارلنگ کہہ دیں تو پھر نہ ڈار رہے گا نہ لنگ رہے گا، آپ کو مار مار کے حشر خراب کر دیں گے۔ اور اگر کہیں یہ لفظ بالکل عام پولائٹلی بولا جاتا ہے اور اس سے کوئی غلط مفہوم نہیں ہوتا ہے تو بالکل وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنے ماں باپ کو اف مت کہو، تو اس میں فقہا نے یہی فرمایا کہ یہاں اصل میں اف کا تلفظ منع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، لہٰذا اگر کسی علاقے میں ماں باپ کو اف کہیں اور ان کی دل آزاری نہیں ہوتی تو پھر یہ اف کہنا منع نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں علاقائی اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے کلمات کے استعمال اور ان کے احکام بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے، ضمناً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام پکار سکتی ہے کہ نہیں نام سے؟ اس میں بھی عرف کا اعتبار ہوتا ہے، اگر شوہر برا مانتا ہے، اس خاندان کے اندر شوہروں کا نام لینا بہت بڑی بدتمیزی شمار ہوتی ہے، تو پھر عورت نہیں لے سکتی، بلکہ بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس خاندان میں ایسی فیملی ہے کہ شوہر کو پکارا جاتا ہے نام کے ساتھ، بالکل جائز ہے۔ تو یوں علاقائی اعتبار سے احکام بدلتے رہتے ہیں، تو اگر وہاں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تو ٹھیک، معیوب سمجھا جاتا ہے تو میم یا میڈم استعمال کریں۔ یہ ایک بہن نے کہا کہ اگر بیوی کام سے بہت تھک چکی ہو اور شوہر کہے آؤ نماز پڑھیں، تو اور جواب میں بیوی یہ کہہ دے کہ میری بھی تم ہی پڑھ لینا، اور اس پر شوہر مسکرا دے، حالانکہ عورت کو پتہ ہے کہ مجھے ہی پڑھنی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بدنی عبادت کوئی دوسرے کے ادا کر سکے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ عبادات کے معاملے میں ذرہ برابر مزاح کو شامل نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو بہت ہی معمولی سے سمجھ رہے ہوں، حقیر سمجھ رہے ہوں، لیکن نگاہ شرع میں وہ چیز بہت بڑی ہو، اگرچہ اس میں کفر نہیں ہے، لیکن بہرحال جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم باسی چیزوں میں کرتے کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں کہ بعض اوقات حکم کفر ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی کلمہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔